أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس فانطلقا حتى إذا لقيا فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو، تمام کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 19 رمضان المبارک جو کہ عشرہ مغفرت کا آج اور کل 20 رمضان 2 دن. تو میں یہی چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک جو مرحومین اس دنیا فانی سے چلے گئے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور کل 20 رمضان المبارک، اور مسلمان، لاکھوں مسلمان بلکہ کروڑوں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کے گھر کے اندر قیام کرتے ہیں 10 دن کے لیے. کیونکہ یہ جو 10 دن جو ہوتے ہیں بڑے عظیم ہوتے ہیں، کیونکہ اسی 10 دنوں میں کوئی ایک شب قدر کی کوئی رات ہوتی ہے، اور اس رات میں ایک عمل کا ثواب لاکھوں کے مطابق ہوتا ہے. میں نے سنا ہے کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں رات کو، تو 84 سال صدقہ دینے کا آپ کو ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو 84 سال نفل ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر آپ سورہ اخلاص اگر آپ پڑھیں ان 10 راتوں میں کسی دن، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک رات جو شب قدر کی ہو، تو آپ کو ایک قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو کہ 84 سال تک یعنی آپ نے قرآن پاک کا آپ کو ثواب ملے گا، جو کہ آپ اگر پڑھیں گے، اگر ایک سورہ اخلاص اگر آپ پڑھیں گے. تو اللہ پاک ہمیں اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور ان رمضان المبارک کی جو ساعت ہیں، جو آخری کی جو ساعت ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ نصیب کرے، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اس کو منا سکیں. کیونکہ وہ تو ظاہر نقطہ نواز ہے. اگر ہم کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی اگر اس کی بارگاہ میں اگر قبول
قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، تو ہمارے جو گناہ کبیرہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تو بس اپنی دعاؤں میں ہمیں خاص یاد رکھیں، اور میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس میں دین کی باتیں کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اور جتنا ہو سکے ہم آپ تک یہ پیغامات بھیجیں، اور کسی ایک کا بھی اگر دل اللہ کی طرف آ گیا اور وہ راہ حق پر آ گیا تو اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں، میرے ساتھ معروف عالم دین اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، اور یکم رمضان سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کے آگے اگر ہم کوئی بھی بات کریں تو جامع بات کریں، اور وہ بات کریں کہ جو آپ کے دل پہ اثر کرے۔ علامہ مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب رمضان المبارک کی یہ آخری ساعت ہیں، اور کل مسلمان جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 4 پردوں کے بیچ بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تقرب اللہ۔ ہاں، تو کیا کہیں گے؟ چھوٹا سا میسج دیں جی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن کریم کے اندر اعتکاف کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اعتکاف کا رمضان المبارک کا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جتنا عرصہ بھی مدینہ طیبہ میں حیات رہے، ہر سال آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے ترک کیا تو پھر آنے والے سال میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، جو کہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر مسجد بیت کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد کے اندر بیٹھیں، اور اس میں سوشل میڈیا سے دور رہیں، اللہ سے جڑ کے رہیں۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر کوئی بھائی اگر کل اعتکاف میں بیٹھ رہا ہو، ہمیں دیکھ رہا ہو، تو میں اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں۔ علامہ صاحب ایسا ہی ہے نا؟ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ اور میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے اور پینلز کا جو ہمارے ساتھ موجود، معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، محترمہ ترازیہ ناصر صاحبہ، السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ آئیں، ہماری ظاہر ہمارے آپ ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ماشاءاللہ۔ جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب، قاری صاحب کیسے ہیں؟ سب کچھ آپ کو فیل ہو رہا ہے رمضان المبارک میں؟ ظاہر ہے مصروفیات آپ کی، اور اب دن بہت کم رہ گئے اس کے۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بس ماہ مبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے، جدا ہونے باقی رہ گئے ہیں اس کے۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باقی لمحے رہ گئے ہیں اس میں اپنی بخشش و مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک اور معروف نعت خواں جناب فہد انصاری صاحب یہاں تشریف فرمائیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ ہاں، تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے تلاوت کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قصیدہ بودہ شریف کا، جو کہ قاری اسامہ رحمانی اور ترازیہ ناصر مل کے پیش کرتے ہیں۔ جی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر
مگر شامل مدینہ ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قرباں تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی ہے حاصل محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور یہ خوبصورت نشریات ہماری 3 بجے ہم آن ایئر ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف ہوتا ہے پھر ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے قصص الانبیاء پھر اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالم اور ہم پھر افطار کے پکوان ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے پھر علم اور آگاہی زہر علم کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے روحانی وظائف پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے سامنے افطار کا دسترخوان لے کر پھر اس میں بھی حضور کی توصیف کی اور ان کی جمال و نور کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ مسلسل جو تسلسل جو رہتا ہے اس میں صرف ہم دین کی باتیں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں اور حب محبت ہے اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک اسکالر اور بہت زبردست شخصیت آپ کی اور چھوٹوں پر شفقت فرماتی ہیں ماشاءاللہ جب بھی آپ کو ہم نے بلایا آپ نے محبت سے ہمیں لبیک کہا ہماری اور آپ کی پسندیدہ اسکالر محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ آج ہم جو ڈسکس کریں گے نا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا غیبت کے اوپر اور ظاہر مسلمان کل اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن ابھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے قصص الانبیاء جو کہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب حضرت کون سے نبی کا ذکر کریں آج انشاءاللہ العزیز حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم سامعین و ناظرین آج ہم اپنے اس خصوصی سلسلے کے اندر گفتگو کرنے والے ہیں سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ الکاف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر خیر اور آپ کے علم غیب کی باتیں اور حکمت کی باتیں اور آپ کے علم کی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں یہاں تک کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم خاص جن کو بعد میں نبوت دی گئی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حاضر ہوئے بتایا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نامی اسم گرامی بلیا بن ملکان ہے
اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے اور آپ کا لقب خضر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بلیہ بن ملکان کو خضر اس لیے کہتے ہیں، آپ زمین کے جس حصے پر تشریف فرما ہوتے تھے آس پاس سر سبز شادابی اگ جایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو خضر اس لیے کہتے ہیں، جہاں آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھتے اللہ کریم آپ کے گرد و نواح ساری زمین کو ہرا بھرا فرما دیتا۔ مفسرین کرام نے یہ بات بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نامی اسم گرامی اگر کوئی شخص یاد کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ بڑے عالم نہیں، بڑا عالم وہ ہے جو مجمع البحرین کے پاس اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے۔ فرمایا عرض کی مولا پھر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آپ اپنا سفر اختیار کریں اور اپنے ناشتے کے لیے بھنی ہوئی مچھلی لے لیں۔ جب آپ اس منزل پر پہنچیں گے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی جائے گی، ایک سرنگ بن جائے گی، پانی رک جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لیا، ناشتہ تیار کیا۔ سورہ کاف کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ آپ چلتے گئے یہاں تک کہ مجمع البحرین کے پاس آپ پہنچ گئے، وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، مگر یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، سفر کے اندر تھکان کو محسوس کیا، مشقت کو محسوس کیا، پیاس کو محسوس کیا۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مشقت محسوس نہیں ہوئی، منزل سے آگے بڑھے تو مشقت محسوس ہونے لگی۔ پتہ چلا کہ جب انسان پر مشقت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے بعد کوئی انعام و اکرام ہونے لگتا ہے۔ آپ بہت آگے چلے گئے اور اپنے خادم سے کہا ناشتہ لے کے آئیں، اس سفر نے تھکا دیا ہے، بھوک لگ چکی ہے، پیاس لگ چکی ہے۔ حضرت یوشع نے کہا کہ وہ ناشتہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ تو مچھلی زندہ ہو کر مجمع البحرین میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا ہماری منزل تو وہی تھی، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ پھر اپنے نشانات پر واپس پلٹے، اس مقام پر آئے، حضرت خضر علیہ السلام کو سفید رنگ کی چادر اوڑے وہاں بیٹھے دیکھا۔ فرمایا السلام علیکم، تو خضر علیہ السلام نے کہا اس زمین میں کون سا سلام ہے؟ کہا تم کون ہو؟ عرض کی، فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا موسیٰ جو بنی اسرائیل سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کیا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے آپ کو علم و حکمت دی ہے اس سے کچھ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام بخاری نے لکھا ہے بندہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی صحبت کے لیے انہیں حکم کر دیا، لیکن فرمایا کہ جب کوئی معاملہ ہو تو آپ نے اس پر سوال نہیں کرنا۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، سفر شروع ہوتا ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے ہمارے قاری محمد اسامہ رحمانی صاحب سورہ کاف کی چند آیات طیبات تلاوت کر رہے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلنے لگی، سمندر کے درمیان میں گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے 2 پھٹے نکال لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اس کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا، اور آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ آئندہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ آگے بڑھے، سفر مکمل ہوا، جب زمین پر پہنچے تو ایک نوجوان لڑکا جو بلوغت کے قریب تھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن کو مروڑ دیا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تم نے برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اس سے آگے بڑھے، ایک بستی میں گئے، ان سے میزبانی طلب فرمائی، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب نکلنے لگے تو ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے میزبانی سے انکار کیا، آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے، بھوک اور پیاس سے بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے اس کو نقل کیا، ھذا فراق بینی و بینک،
میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، آپ میرے ساتھ رہنے کی سکت نہیں رکھتے۔ پتہ یہ چلا کہ بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو باطنی علم دیا جاتا ہے، جس کو علم غیب کہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم غیب اپنی جناب سے دیا کہ اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ آپ ظاہری طور پر دیکھ کر سوالات اٹھا رہے تھے۔ قرآن نے فرمایا کہ پھر خضر علیہ السلام نے حکمتیں بیان کی۔ فرمایا میں نے جو کشتی کے پھٹے نکال لیے تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، صحیح سلامت کشتی کو پکڑ لیا کرتا تھا، اس کا ملاح مسکین ہے، میں نے یہ چاہ کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ اس کا گزارا اوقات چلتا رہے اور اس کی کشتی اس کے پاس برقرار رہی یہ بات کہ میں نے اس لڑکے کی گردن کو مروڑ دیا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ وہ کافر پیدا ہوا تھا، اس کے والدین مسلمان تھے، بڑے ہو کر اس نے اپنے والدین کو بھی کافر بنا دینا تھا۔ میں نے سوچا ابھی سے اسے مار دیتے ہیں، اس کا نعم البدل نیک صالح اولاد کی صورت میں آئے گا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ نے اس جوڑے کو ایسی بیٹی دی جو بعد میں کسی نبی کے نکاح میں آئی اور اس سے کئی انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا رہی یہ بات کہ میں نے دیوار کو درست کیا، انہوں نے بے رخی کی، میزبانی سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، ان کے باپ نے مرنے سے پہلے سارا کا سارا اپنا سیم و زر یعنی سونا اور چاندی، اس وقت کی کرنسی، اس دیوار کے نیچے چھپا دی تھی کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، نکال لیں گے اور یہ مال انہیں مل جائے گا۔ میں نے یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کی خاطر اس دیوار کو میں نے درست کیا۔ جب یتیموں کے ساتھ مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اس تعاون کے بدلے میں کچھ لیا نہیں جاتا بلکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کا والی اللہ ہوتا ہے، ان کی سرپرستی اللہ اپنے بندوں سے کرواتا رہتا ہے۔ پھر جب یہ تمام چیزوں کی حکمتیں بتا دیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے۔ ایک اختلاف یہ بھی لکھا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی۔ جمہور کا مذہب امام اہل سنت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کی گئی آپ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، قرآن اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق آپ حیات نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس سے پہلے جتنے آئے وہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے، اور آپ نے فرمایا ایک دن عشاء کی نماز کے وقت اس وقت زمین پر جتنے زندہ لوگ ہیں 1 صدی کے بعد کوئی موجود نہیں ہوگا۔ مفسرین محدثین کرام فرماتے ہیں خضر علیہ السلام زمین پر کہاں، وہ تو پانیوں میں رہتے ہیں۔ 2 نبی ایسے ہیں جو زمین پر زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 نبی ایسے ہیں جو آسمانوں پر زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تفصیل پڑھنے کے لیے سورہ کاف کا رمضان المبارک میں آپ ضرور مطالعہ کریں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا جو معتکفین یا معتکفات ہوں گے وہ لے لیں کوئی بھی تفسیر کی کتاب اردو زبان میں اور پڑھیں آپ اعتکاف میں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی تبیان القرآن لے لیتے ہیں تو اس میں بڑی تفصیل ہے، یا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کی تفسیر نعیمی لے لیں، پڑھیں اور اس سے تعلیمات حاصل کریں اور اس دین اسلام کو آگے پھیلائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے تذکرہ سنا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی برکت نصیب فرمائے اور ان کی جو تعریف ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا تذکرہ اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کو میزبان شہزاد سعیدی، اور سیگمنٹ ابھی جو ہوگا وہ ہوگا عالم اور ہم۔ عالم ہوں گے، آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہم ذکر کریں گے آج غیبت کے اوپر۔ علامہ صاحب ایک عالم ہوگا ایک عالمہ ہوگی، ہاں ایک عالم ہوں گے اور ایک عالمہ ہوں گی، اور وہ خوبصورت ہمیں دین کی باتیں کریں گے اور اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں چاہوں گا علامہ صاحب ایک نعت لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے معروف نعت خواں، وہ بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں جناب فہد انصاری صاحب۔ ایسی نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوز دل چاہیے
چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے علامہ صاحب، یہ بھی روحانی غذا ہے نا ہمارے لیے، ہیں یہ قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہے۔ یہ بولنے کے حوالے سے کہہ رہے تھے اور آنکھ کے نم ہونے سے، قرآن میں آتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم، 3 انعام ملیں گے، اللہ تمہیں متقی بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور شفا شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو صحابہ ایسے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر کسی نے پرندے رکھ دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنبش کریں گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ پوری جماعت صحابہ میں سے کوئی آنکھ اٹھا کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھتا تھا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور سیدنا فاروق اعظم کے، یہ دونوں دیکھتے بھی تھے، دونوں ہنس پڑتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی ہنس پڑتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہوتی تو 1 سال تک الفاظوں کا انتخاب کرتا رہتا تھا کہ وہ الفاظ کیسے ہونی چاہیے جو اپنی زبان پہ لا کے آقا سے بات کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب نعت شریف بھی جو آپ پڑھتے ہیں نا، اس کی بھی جو ہے نا پوری میں تفسیر بیان کر کے بتائے تھے کہ دیکھیں ایسے کبھی بھی میں جھک جاتا ہوں، وہ منظر چل رہا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم آتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور عالم، عالمہ اور ہم، ایسے ہی ہے نا؟ عالم اور ہم چلیں، وہ تو میں نے تفنن کے طور پہ چلیں سیگمنٹ عالم اور ہم۔ کل کوئی عالم بیٹھے گا تو پھر آپ اس کو عالمہ کہہ دیں گے، پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ صرف عالم کہہ دوں گا۔ اچھا، اب آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیبت کے اوپر، کہ ہم لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، کیا اس کا مرتبہ ہے، لیکن ہم
پیچھے سے اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں نہ ہمیں نظر آتی ہیں نہ کچھ. کیسے کیا کہتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو اور آپ کے تمام ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم کو اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے تمام تر رحمتیں، تمام تر برکتیں، تمام تر سعادتیں عطا فرما. آمین ثم آمین بحق رب العالمین. اور آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، غیبت کے اوپر آپ نے گفتگو کا ارادہ کیا ہے. غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے. اللہ اکبر. اور غیبت ہمارے یہاں بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے منہ پر بھی ایسا کہہ سکتے ہیں. تو جو کسی کے پیٹھ پیچھے کہی جائے وہ تو تہمت ہوتی ہے، لیکن غیبت وہی ہوتی ہے کہ جس سے جیسے ابھی کوئی اٹھ کر گیا اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بات ہو جائے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. تو پروردگار عالم ہم کو محفوظ رکھے غیبت جیسی برائی سے. اللہم آمین، اللہم آمین. تو آپ ہمیں کس طرح بچنا چاہیے اس سے؟ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی صفات رذیلہ ہے پہلے پروردگار عالم سے اس کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے ان تمام بری عادات اور صفات سے. اور اس کے بعد ہم کو اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو جیسا چاہتا ہے ہم کو ویسا بن کے دکھانا چاہیے. اور اس کی وجہ سے پھر ہم کو اپنے اندر سے تمام صفات رذیلہ ختم کر دینی چاہیے، جیسے جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، تو تہمت ہے. اس تمام تر صفات رذیلہ کو اپنے اندر سے ختم کر دینا چاہیے. آمین آمین. آپا نے کتنی خوبصورت بات کی کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اے ایمان والو تم کسی کی غیبت نہ کرو. غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی کہ قرآن کریم نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ انسان کا جو گوشت ہے یہ تو ویسے جائز نہیں ہے نا، حلال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھا رہا ہے. اللہ. اب اس میں سمجھایا گیا ہے قرآن کریم میں کون بندہ ہے جو مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا. اگر کوئی خبر چلتی ہے کہ فلاں ہوٹل پر جو ہے وہ کتا پکا کے دے رہے ہیں یا پھر حرام مردار چیزیں پکائی جا رہی ہیں تو میرے خیال میں ہم اس ہوٹل کا رخ نہیں کرتے. تو بھائی اور پھر اس کا مردہ ہونا، تو اس سے مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی غیبتوں سے باز رہے. کہ جس طرح تم اس کو مردار کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو پھر تم اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کیوں بناتے ہو. اور یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف کرتے ہوئے انسان کے ایسے عیب بیان کیے جائیں کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر ہوں تو یہ تو تہمت ہے، اور اگر اس کے اندر واقعتاً وہ عیب ہیں اور تم پسے پشت ان کا ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت کہلاتی ہے. یعنی کہ عیب نہ ہو تو ہم الزام لگا رہے ہیں، اور اگر عیب ہوں بھی ہوں، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو نفرت والا عیب ہے، تو اس کا ذکر ہم نہ کریں. ہمیں منع کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم جب اس کا ذکر کریں گے 4 10 5 بندے سنیں گے وہ اس سے نفرت کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نفرتوں کو مٹانے آیا ہوں، میں دور کرنے نہیں آیا، میں قریب کرنے آیا ہوں. تو غیبت انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیتی ہے. غیبت نفرت پیدا کرتی ہے، اور رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں نفرتیں نہیں بلکہ محبتیں بانٹو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں اسلام کتنا حسین دین ہے. دیکھیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہمیں سبق دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ان کام سے کسی کا دل میں رنجشیں آ جائیں گی اور اس سے یہ نقصانات ہو جائیں گے، یہ نقصانات ہو جائیں گے. اچھا علامہ صاحب، میں تو دیکھتا ہوں کہ 70% ہمیں پایا جاتا ہے یہ غیبت. جی بہت زیادہ پائی جاتی ہے غیبت. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر غیبت اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اور امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا تفرد ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں مگر صحیح مذہب تو یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، البتہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو غیبت سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لوگوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے تو ایک مردار دراز گوشت یعنی کہ گدھا پڑا ہوا تھا،
اور دوست بندے آپس میں ایک دوسرے کی بات کر رہے تھے، اور بات بھی کر رہے تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان سے زنا سرزد ہو گیا تو ان کو رجم کیا گیا تھا، یہ دنیا سے چلے گئے تھے. تو تھوڑے آگے بڑھے تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں انہوں نے زنا کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اترو اور اس مردار جانور کا گوشت کھاؤ. اللہ اس کی یا رسول اللہ ہم اس کا گوشت کھائیں؟ فرمایا یہ پیچھے جو تم میرے پیارے صحابی کی غیبت کر رہے تھے اس سے زیادہ وہ شدید ہے، ان سے ایک گناہ سرزد ہوا، میں نے ان کو رجم کیا، وہ تو جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے اور تم ان کی غیبتیں کر رہے ہو. یعنی کہ زندہ ہو یا پھر دنیا سے بندہ چلا جائے کسی صورت میں بھی غیبت قابل قبول نہیں ہے. یہی وجہ ہے بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اپنے مردوں کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو. اللہ اکبر. اللہ یعنی مردوں کی غیبت سے بھی منع کیا گیا، چاہے جائے کہ ہم زندوں کی غیبتیں کریں. اچھا آپا یہ خواتین میں زیادہ نہیں پائی جاتی؟ کہیں بیٹھ جائیں اگر 4-5 عورتیں تو شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ انسانوں کی صفات ہے، چاہے اس میں خواتین ہو چاہے اس میں مرد ہو، اور ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم کو جینڈر کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ انسانوں کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری صفات رذیلہ عورتوں میں موجود ہوتی ہیں، بہت ساری صفات رذیلہ مردوں میں ہی موجود ہوتی ہیں. اچھا تو یہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں میں پائی جاتی ہیں اور مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ برابر ہے. نہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹارگٹ نہیں کریں، لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا موقف دے دیا، لیکن معاشرے میں تو زیادہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں 4-10 عورتیں بیٹھتی ہیں تو ان کا ریشو زیادہ ہے بنسبت مردوں کے. چلے ہمارے نزدیک احترام ہے ان سب کا، کیونکہ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں. کی بات تھی ویسے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ایک بار پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیگمنٹ ہے ہمارا عالم اور ہم. عالم اور ہم کے بعد ہم کرتے ہیں ہمارے مہمان خاص، اور آج جو ہمارے مہمان خاص ہیں وہ پاکستان کو، پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور آپ آرٹسٹ ہیں اور مائکرو منی ایچر ہیں آپ، اور بہت زبردست شخصیت آپ کی، اور بہت خوبصورت کام آپ کا، ایسا کام کہ وہ منتخب لوگ اللہ پاک چنتا ہے اس کام کے لیے. جناب قسیم رحیم صاحب، السلام علیکم. قسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کی. آپ کو شاید بھائی بہت جی بہت شکریہ، اور آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کی محبت، آپ نے مدعو کیا تو میرے لیے عزت افزائی ہے. اچھا قسیم بھائی، آپ جو کام کرتے ہیں نا، آپ جو کام کرتے ہیں بہت مختلف کام، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آنکھوں کا جو ہے نا بڑا تعلق ہے، ظاہر ہے آنکھوں کا بڑا تعلق ہے، اور آپ نے جو کام کیے ماشاءاللہ اور پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں آپ کس طرح اس فیلڈ کے اندر کیسے آپ کو لگا کہ یار میں یہ کام کروں؟ شاید بھائی دیکھیں یہ ایک خدا داد عطا ہے. بالکل بالکل بے شک. کیونکہ دوسرا کوئی بھی دنیا میں اس پچ پہ آ کے کام کرنے والا نہیں ہے. ہوئے ہیں بہت سارے کام ہوئے ہیں، مائکروسکوپ لگا کے کیے گئے ہیں، سب کچھ ہے. میرے کام کا دوسری جو اب تک اس سے پہلے کام ہوا ہے اس سے ڈیفرنس اتنا ہے کہ اس سے پہلے جو کام کیے گئے مائکروسکوپ ہیوی استعمال کی گئی، ہیوی میگنیفائنگ ہوئے، اور آئل یا انک سے ہوتے تھے جن میں ایبزاربمنٹ ہوتا ہے. میں جو اس فن کا موجد کہلاتا ہوں، فاؤنڈر اس فن کا ہوں، کہ میں اس سے ہٹ کے ایک نیا فن لے کے آیا. میں نے واٹر کلر کا استعمال کیا. اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ واٹر کلر ہولڈ ہونا بڑے کینوس پہ بھی آسان نہیں ہوتا. تو میں نے دنیا کا واحد میں ہوں اب تک، اللہ کا شکر ہے 96 سے میں نے بہت کم ایج سے اسٹارٹ کیا تھا، جب سے اب تک کہ میں نے داڑھی کے ایک بال پہ کلمہ طیبہ کی کمپلیٹ خطاطی. اللہ اکبر اللہ اکبر، واٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی، میرے لیے بہت بڑی بات. اچھا جناب مجھے یہ بتائیں کہ آپ چینی کے اوپر، چینی کے دانے جو ہوتے ہیں، چینی کے دانے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گر جائیں تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، آپ نے اس کے اوپر مکہ مدینہ، سوئی کے اوپر آپ نے سورہ اخلاص، کیا یار، یہ تو یقین کریں بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی میں کوئی الگ ہی خاص ہی مخلوق ہے بھائی. یہ بس اللہ ہے علامہ صاحب کیا کہتے ہیں ان کی آنکھیں؟ ایک سیکنڈ، وہ جو داڑھی کا بال تھا وہ کسی مولوی کا تھا یا نہیں؟ بھائی مجھے ایک صف پہ پڑا ملا تھا، میں نماز پڑھ کے اٹھ رہا تھا، وہاں سے میں نے اٹھا لیا آپ نے، اور وہی ذہن میں آیا کہ اس پہ جو ہے کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ماشاءاللہ. قسیم بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو کچھ بھی بناتے ہیں تو کیا وہ اپنا اچھا رکھ کر بناتے ہیں یا کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں
اسٹارٹ جب میں نے کیا تھا تو بہت کم ایج تھی، تو اور میں نے یہ ریکارڈز جو بنائے ہیں یہ نیکڈ آئی سے میں نے بنائے. اب ظاہر سی بات ہے ایج تھوڑی بڑھتی ہے اور مسلسل کمپیوٹر کے آگے جاب جو نیچر آف جاب جو ہے میری وہ ہے، تو اب آئی گلاس البتہ لگ گئے. ہاں اچھا قاسم بھائی، میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے آڈینس کو ہم دکھائیں، اور ہمارے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے جو قاسم بھائی نے جو چیزیں جو بنائی ہیں وہ آپ دکھائیں. اور ہماری جو بیگ اسکرین ہے اس پہ بھی چل رہی ہیں قاسم بھائی کے کام ماشاءاللہ، جو انہوں نے چینی کے دانے کے اوپر بنائے. اور دال، کون سی دال آپ نے منتخب کی؟ چنے کی دال ہے. چنے کی دال، ہاں وہ تو شاید وہی بہت بڑا ہے. خشخاش کا ایک دانہ، ہاں خشخاش، پاکستان کا اللہ فلیگ، اکبر اللہ اکبر، کہ اس فلیگ پہ آپ کو چاند ستارہ کمپلیٹ وائٹ اور گرین پاکستان کا جھنڈا بنا دیا. کمپلیٹ. اچھا پاکستان گورنمنٹ نے آپ کو کیا سپورٹ کی یہ مجھے بتائیں. بہت سپورٹ کی، بہت سپورٹ کی، بہت زیادہ سپورٹ کی. صرف ہوا میں محل بنے اور وہیں ختم ہو گئے. میں تو یقین کریں خوش ہو گیا کہ یار آپ پھر واحد آدمی ہیں جس کو آپ نے. دیکھیں میں واحد آدمی گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی ہوں. مشرف صاحب نے جب آئیڈیاز 2000 ہوا تھا، پاکستان کا ہسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ تھا، اس میں ایز اے آفیشیل آرٹسٹ ان کی خواہش پہ میں نے کام ان کے لیے کیا. اور جو 45 کنٹریز پاکستان آئے تھے ان کے ہیڈ آف ڈیلیگیٹ کو جو پاکستان گورنمنٹ نے سووینئر پیش کیا ہے مشرف صاحب نے، وہ میرا بنایا ہوا تھا. سوئنگ نیڈل پہ ہیڈ آف ڈیلیگیٹ کا نام تھا، اور چاول کے آدھے دانے پہ پاکستان کا، آدھے دانے پہ ان کی کنٹری کا فلیگ تھا. واہ 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 واہ. جو یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا کا پہلا آرٹسٹ ہوں کہ ایٹ اے ٹائم جس کا کام 45 کنٹریز میں آفیشیلی ان کیا گیا ہو. اچھا اچھا قاسم بھائی مجھے یہ بتائیں، دنیا میں آپ جہاں جہاں گئے ہیں ٹھیک ہے نا، لیکن کون سے ملک نے آپ کو زیادہ آپ کی پذیرائی کی ہو، آپ کو اپریشیٹ کیا ہو آپ کے اس فن کے اوپر؟ شاید بھائی دیکھیں اس میں جہاں آپ خوش ہوئے ہوں. خوشی کی بھی بات ہے اور تھوڑی سی اگر جنرل دیکھا جائے تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ میرا کام 99% اسلامک ہے. اس کے علاوہ فلیگز یہ وہ لینڈسکیپس یہ جو پاکستان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. میرا اسلامک کام ہوتے ہوئے مجھے جو پہلا دفعہ پروموٹ کیا گیا وہ بھی ایک نان مسلم تھے. اچھا نان مسلم جنہوں نے صرف میرا کام دیکھا، انہوں نے ریلیجن نہیں دیکھا کہ یہ مسلم ہے کہ نہیں. ایسے ہمارے یہاں ایک سے ایک بڑے بڑے ٹائکونس ہیں جو چاہتے سپورٹ کر سکتے تھے، سپورٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ نان مسلم تھے مگر انہوں نے کام دیکھا اور مجھے یہاں سے بی ایس ایف دبئی میں جو ہے اسپانسر کیا. اچھا. اور ان کے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر وہاں پہ میں گیا، اور وہاں بھی مجھے جو آفر ملی کسی مسلم کنٹری سے نہیں، ہمارے پڑوسی ملک سے ملی. پڑوسی ملک سے ملی؟ جی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہمارے جو ٹائکون جن کا ابھی آپ نے نام لیا، ظاہر وہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا، بلکہ بندہ نصیب سے ہی آتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جو آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، جینوئن جو آرٹسٹ ہوتا ہے، اس کی ہم نہ قدر کرتے ہیں نہ ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی آپ کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کی؟ دیکھیں جب افتخار صاحب تھے، جب یہ میری کورسپونڈنگ بہت چلی، مشرف صاحب تھے، ان سے ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کس ملک جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سر کسی ملک نہیں جانا چاہتا، جانا اس بیس پہ چاہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی پاکستان کو ریپریزنٹ بالکل پاکستان کہ دنیا بھر میں جو ہماری امیج ہے کہ پاکستان صرف ایک دہشت گرد ملک ہے. میں چاہتا تھا کہ یہ چھاپ ہم پہ سے کسی طرح سے کم ہو. تو اسی طرح افتخار صاحب کا تھا، آفیشیل پیٹرونیج کا، پرماننٹ امپلائمنٹ کا، پریزیڈنشل ایوارڈ کا انٹرنیشنل لیول پہ لانے کے لیے تمام لیٹرز ایشو ہوئے، اور وہ لیٹرز ہی چلتے رہ گئے. آخر میں گیو اپ کر گیا تھا، میں بہت تھک گیا تھا. اب چند ماہ پہلے سے دوبارہ کم بیک کیا ہے. آپ نے؟ جی ہاں، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے، دیکھیں شاید بھائی آپ بھی ہیں، یہ ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے، تو اکیلے آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ایک چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اسپانسرز ہیں، سب کچھ ہے ایک کھلاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے. اب یہاں ون مین شو میں جتنا اپنی بیس پہ کر سکتا ہوں میں وہی کوشش کر سکتا ہوں. ہمارے آرٹسٹ کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے یہ بتائیں چلیں مجھے. ہمارے آرٹسٹ کی ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو جتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اس میں سے 80% ملک سے باہر چل جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ایک ان کو الزام دے دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا ٹیلنٹ جو ہے
چلا جاتا ہے, جاتا نہیں ہے. باہر والے لے لیتے ہیں نا اس کو. کیوں لیتے ہیں کہ یہاں اسے اتنا بے بس بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی ظاہر سی بات ہے, آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی انسان ہے, ہماری نیڈز ہیں, ضروریات ہیں ہماری. جو اسپورٹس مینس ہیں, یہ کرکٹرز ہیں, تو ان کی کوئی جاب نہیں ہے. ان کی جاب یہی ہے کہ اپنے کام پہ آپ فوکس کیجئے, تبھی یہ آگے جا کے اپنے ملک کا نام بنا سکتے ہیں. اب یہاں جب کچھ ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے, میں ہوں, مجھ سے بہت بڑے بڑے ٹیلنٹڈ یہاں پہ رہے ہیں جو پاکستان سے موو ہو گئے, ان کو اپنی ایک لائف بھی تو چاہیے نا. اچھا قاسم بھائی, کیا چاہتے ہیں آپ کی حد کیا ہے یہ بتائیں مجھے. دیکھیں آپ کی اس کام کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے, کچھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ کی پرابلم آپ ہی کی ہے, جو بھی ہے سب کچھ آپ ہی کی آنکھوں کا کمال ہے, آپ ہی کا ذہن ہے, آپ ہی کا دماغ ہے, جو بھی ہے, یعنی آپ کی ذات مقصود ہے جو بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. باقی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری اتنی ڈیمانڈ تھی, ابھی بھی جیسے یہ آئی سی سی کپ ہوا تھا, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی, پاکستان کی حالت آپ نے دیکھی تھی ٹیم کی کیا ہوئی تھی. اس پہ تو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. نہیں, مگر میں نے اس پہ آن کہنے کو تو بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن حضرت میں نے پھر بھی اس کے لیے کوشش کی. آن ایئر پاکستان کے جو نمبر 1 چینلز ہیں, انہوں نے اپنی نیوز میں باقاعدہ دیا کہ میں نے کہا کہ چلو ایک فیلڈ سے اگر ہم ہٹ گئے ہیں تو ایک ریکارڈ پاکستان کی طرف سے جا سکتا ہے. میں نے آئی سی سی کا لوگو چنے کی دال کے دانے پہ پینٹ کیا, پی سی بی کا چنے کی دال کے دانے پہ کیا, چیمپئنز ٹرافی خوبانی کے بیچ پہ کی. جتنی کنٹریز آرٹ آئی تھی یہاں پہ, ان کے خوبانی کے بیچ پہ فلیگز بنائے, انہیں ویلکم کیا. میں نے کہا یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو ہسٹری کریٹ کر دے گا دنیا بھر میں, کہ کرکٹ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی آرٹسٹ نے کرکٹ کے لیے ایسا کیا ہو, مگر اس چیز کو بھی یہاں پہ جو روک دیا گیا. اب اچھا دنیا بھر میں یہ آرٹ کو دیکھتے ہیں اچھی طرح؟ دنیا میں باہر کے ملک میں بہت پذیر آئی ہے, بہت پذیر آئی, بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اتنی نہیں. یہ بھی جو میں نے کم بیک کیا, تو کبھی سوچتے نہیں قاسم بھائی کہ میں باہر ہی جا کے یہ آرٹ کروں, میں نے ان کے لیے کام کروں؟ بس میں نے بتایا جو ہمسایہ ملک کی بھی وہ تھی آفر, میں نے اس لیے کہا کہ وہ غیر تھوڑا سا دماغ میں تھا کہ اپنا ملک, اپنے ملک میں کرنا جو بھی کرنا, جو بھی ہے. مگر کب تک آدمی, اس وقت جذبہ ایمان کون تھے وہاں کے؟ بھارت کے واجپئی تھے جب آپ کو آفر ہوئی تھی. واجپئی تھا, ان کے نزدیک تو آرٹ ہوتا ہے, وہ زیادہ دلچسپی لیتا ہے ہمارے ملک میں. آرٹس کو دیکھتے ہیں, آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں, آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ کہ دین مذہب کو نہیں دیکھتے, نہیں دیکھا جاتا کہیں بھی نہیں, کہ ظاہر سی بات ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف اسلامی اس پہ کام کروں؟ اسلامی ہے. اب جیسے یہ فلیگز ہیں, جیسے یہ آئی سی سی کا میں نے بتایا, ابھی میں پی ایس ایل کے لیے چیزیں کچھ نئی بنا رہا ہوں. اچھا ہمارا میٹرو ون کا لوگو کہاں لکھیں گے آپ, کہاں بنائیں گے, بتائیں مجھے. بھائی چنے کی دال پہ نہیں, وہ پکوڑے سے معروم ہو جائے گی. ہاں مڈل میں بنا دیں گے تاکہ وہ کھا ہی نہ سکے. قاسم بھائی چلیں آن ایئر آپ ہیں, اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ بتائیں میٹرو ون نیوز کا لوگو کہاں بنائیں گے آپ, کس چیز پہ بنائیں گے؟ دیکھیں جیسے چنے کی دال کا تو انہوں نے منع کر دیا, نہیں چنے کی دال بھی نہیں چاہیے, خوبانی کے بیچ پہ, خوبانی کے بیچ میں کر لیں گے. یہ آپ کہہ کے جا رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ بنا کے دیں گے آپ انشاءاللہ انہی دنوں میں, یا رمضان کے بعد پھر آپ کو دوبارہ دے دیں گے تو آپ دکھا بھی دیں گے, ہاں ہو جائے گا. ہاں چلیں یہ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. میں قاسم بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست, کیا فن ہے ان کے پاس, ہم بہت ساری دعائیں, اللہ پاک ان کو کامیاب کرے, اور جو ان کا مقصد ہے اللہ پاک اس مقصد تک ان کو پہنچائے. اور یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور دین اسلام سے محبت کرتے ہیں, اور بہت سارے ان کے لیے بہت ساری دعائیں. اور میں چاہوں گا کہ قاسم بھائی انشاءاللہ ہمارے پاس دوبارہ آئیں, بلکہ ابھی انہوں نے آن ایئر کہا ہے کہ میٹرو ون نیوز کا جو لوگو ہے وہ ہمیں کس میں, قربانی پہ, خوبانی کے بنا کے دیں گے انشاءاللہ, ہم آپ کو دکھائیں گے. دال بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا نہیں, جہاں آپ کا دل چاہے قاسم بھائی, جس طرح چاہیں, جہاں پر چاہیں, ظاہر سب سے پہلے بس دل میں جگہ دیجیے گا ہمیں, ٹھیک ہے نا, اور روس میں نہ بنائے. ہاں, اور ہمیں بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آتا ہوں ہمارے سیگمنٹ کی طرف, اور سب سے پہلے میں ہمارے علماء کرام سے پوچھوں گا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اب کیا کہیں گے آپ قاسم بھائی کے لیے, یہ بتائیں. بھائی قاسم بھائی کا کام بہت زیادہ لاجواب ہے, اس لیے کہ قاسم بھائی نے اپنے مذہب کو ریپریزنٹ کیا ہے, اور اتنے شاندار طریقے سے ریپریزنٹ کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. جی علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب, اچھا کام ہے, دلچسپی ہے. کس طرح ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے؟
اب یہ تو آپ کر سکتے ہیں میڈیا والے اور حکومتیں، ہم لوگ تو مولوی خود پروموٹ نہیں ہیں، ان کو کیا کریں گے؟ چلیں بہت ساری دعائیں، ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی پھر ملاقات. اور قاسم بھائی کا بہت شکریہ، آپ آئے قاسم بھائی، بہت شکریہ آپ کا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور ہم جب وقفے سے دوبارہ آئیں گے تو آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی افطار کے پکوان شیف سمینہ جلیل کے ساتھ. تو دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم. ماشاء اللہ.